قرآن 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 کی روشنی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس نے مجھ پر دن میں 50 مرتبہ درود پاک پڑھا، قیامت کے دن میں اس سے مصافحہ کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آئیے پروگرام نور قرآن میں ہم ہر بار کی طرح آج بھی کچھ آیت کریمہ کی تلاوت کریں گے، اس کا ترجمہ اور تفسیر آپ کے سامنے پیش کریں گے، توجہ کے ساتھ سنیں گے انشاءاللہ، تو قرآن کریم کا نور ہمیں ملے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقیات ذکرا۔ ترجمہ کنز الایمان۔ قسم ان کی جو بھیجی جاتی ہیں لگاتار، پھر زور سے جھونکا دینے والیاں، پھر ابھار کر اٹھانے والیاں، پھر حق ناحق کو خوب جدا کرنے والیاں، پھر ان کی قسم جو ذکر کا القاء کرتی ہیں۔ ترجمہ کنز العرفان۔ قسم ان کی جو لگاتار بھیجی جاتی ہیں، پھر ان کی جو نہایت تیز چلنے والی ہیں، اور خوب پھیلانے والیوں کی، پھر خوب جدا کرنے والیوں کی، پھر ذکر کا القاء کرنے والیوں کی۔ تفسیر۔ والمرسلات عرفا، ان کی قسم جو لگاتار بھیجی جاتی ہیں۔ اس آیت اور اس کے بعد والی 4 آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے 5 صفات کی قسم ارشاد فرمائی، اور جن چیزوں کی یہ صفات ہیں ان کا آیات میں ذکر نہیں کیا گیا، اس لیے مفسرین نے ان چیزوں کی تفسیر میں بہت سی وجوہات ذکر کی ہیں۔ پہلی وجہ، یہ 5 صفتیں ہواؤں کی ہیں۔ اس صورت میں ان 5 آیات کا معنی یہ ہے کہ ان ہواؤں کی قسم جو لگاتار بھیجی جاتی ہیں، پھر ان ہواؤں کی قسم جو زور سے جھونکے دیتی ہیں، پھر ان ہواؤں کی قسم جو بادلوں کو ابھار کر اٹھاتی ہیں، پھر ان ہواؤں کی قسم جو بادلوں کو جدا کر دیتی ہیں، پھر ان ہواؤں کی قسم جن کے زوردار جھونکوں سے درخت اکھڑ جاتے ہیں، شہر ویران ہو جاتے ہیں اور ان کے آثار مٹ جاتے ہیں، تو اس سے بندوں کے دلوں میں خوف پیدا ہوتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ سے التجا کرتے ہیں اور اس کا ذکر کرتے ہیں، تو گویا کہ ان ہواؤں نے بندوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر القاء کر دیا۔ یہ جو 5 صفات ہیں یہ کن کی ہے؟ دوسرا قول، یہ 5 صفتیں فرشتوں کی ہیں۔ اس صورت میں ان 5 آیات کا معنی یہ ہے کہ ان فرشتوں کی قسم جو اللہ وحدہ لا شریک کے احکامات دے کر لگاتار بھیجے جاتے ہیں، پھر ان فرشتوں کی قسم جو ہواؤں کی طرح تیز چلنے والے ہیں، پھر ان فرشتوں کی قسم جو زمین پر اتر کر اپنے پروں کو پھیلا دیتے ہیں، پھر ان فرشتوں کی قسم جو حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی چیز لاتے ہیں، پھر ان فرشتوں کی قسم جو رسولوں کے پاس اللہ تعالیٰ کی وحی لا کر انہیں القاء کرتے ہیں۔ نمبر 3، یہ 5 صفتیں قرآن پاک کی آیات کی ہیں۔ اس صورت میں ان 5 آیات کا معنی یہ ہے کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر لگاتار بھیجی جانے والی قرآن کی آیتوں کی قسم، پھر قرآن کی ان آیتوں کی قسم جو وعید بیان کر کے دلوں کی دھڑکن تیز کرتی ہے، پھر قرآن کی ان آیات کی قسم جو ایمان والوں کے دلوں میں ہدایت اور معرفت کے انوار پھیلا دیتی ہے، پھر قرآن کی ان آیات کی قسم جو حق اور باطل کے درمیان فرق کر دیتی ہے، پھر قرآن کی ان آیات کی قسم جو حکمت والا ذکر ہے اور وہ ایمان والوں کے دلوں میں نور و ایمان ڈال دیتی ہیں۔ نمبر 4، پہلی 3 صفتیں ہواؤں کی ہیں، چوتھی صفت قرآن کی آیات کی، اور 5ویں صفت فرشتوں کی ہے۔ 5واں قول، پہلی 3 صفتیں ہواؤں کی ہیں جبکہ چوتھی اور 5ویں صفت فرشتوں کی ہے۔
عذرا او نذرا انما توعدون لواقع۔ ترجمہ کنز الایمان، حجت تمام کرنے یا ڈرانے کو بے شک جس بات کا تم وعدہ دیے جاتے ہو ضرور ہونی ہے۔ ترجمہ کنز العرفان، عذر کی گنجائش نہ چھوڑنے کے لیے یا ڈرانے کے لیے، بے شک جس بات کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ ضرور واقع ہونے والی ہے۔ تفسیر، عذراً او نذرا، عذر کی گنجائش نہ چھوڑنے کے لیے یا ڈرانے کے لیے، یعنی ذکر کا القاء کرنا اس لیے ہے کہ مخلوق میں سے کسی کے لیے عذر بیان کرنے کی کوئی گنجائش نہ رہے یا انہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرانے کے لیے۔ انما توعدون، بے شک جس بات کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 صفات کی قسم ذکر کر کے ارشاد فرمایا کہ اے مکہ کے منکروں، مرنے کے بعد اٹھائے جانے، عذاب دیے جانے اور قیامت کے آنے کا جو تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے، یہ بات ضرور واقع ہونے والی ہے اور اس کے ہونے میں کسی طرح کا کوئی شک نہیں۔ فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ وَإِذَا الْجِبَالُ نُصِفَتْ۔ ترجمہ کنز الایمان، پھر جب تارے محو کر دیے جائیں اور جب آسمان میں رکھنے پڑیں اور جب پہاڑ غبار کر کے اڑا دیے جائیں۔ ترجمہ کنز العرفان، پھر جب تارے مٹا دیے جائیں گے اور جب آسمان پھاڑ دیے جائیں گے اور جب پہاڑ غبار بنا کر اڑا دیے جائیں گے۔ فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ، پھر جب تارے مٹا دیے جائیں گے۔ اس آیت اور اس کے بعد والی 2 آیتوں میں قیامت واقع ہونے کی علامات بیان کی جا رہی ہے۔ اس کی ایک علامت یہ ہے کہ اس دن ستاروں کو بے نور کر کے مٹا دیا جائے گا۔ قیامت کے دن ستاروں کی ایک اور حالت بیان کرتے ہوئے دوسرے مقام پر اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ۔ ترجمہ، اور جب تارے جھڑ پڑیں گے، اور ارشاد فرمایا وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَثَرَتْ۔ ترجمہ، اور جب ستارے جھڑ پڑیں گے۔ دوسری علامت یہ ہے کہ اس دن آسمان اللہ پاک کے خوف سے پھٹ جائیں گے اور ان میں سوراخ ہو جائیں گے۔ قیامت کے دن آسمان پھٹنے کے بعد کی حالت بیان کرتے ہوئے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ۔ ترجمہ، پھر جب آسمان پھٹ جائے گا تو گلاب کے پھول جیسا سرخ ہو جائے گا، جیسے سرخ چمڑا۔ اور ارشاد فرماتا ہے وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ۔ ترجمہ، اور آسمان پھٹ جائے گا تو اس دن وہ بہت کمزور ہوگا۔ تیسری علامت یہ ہے کہ اس دن پہاڑ غبار بنا کر اڑا دیے جائیں گے۔ قیامت کے دن پہاڑوں کی اور حالتیں بیان کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ۔ ترجمہ، اور تو پہاڑوں کو دیکھے گا انہیں جمے ہوئے خیال کرے گا حالانکہ وہ بادل کے چلنے کی طرح چل رہے ہوں گے۔ اور ارشاد فرماتا ہے وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا فَكَانَتْ هَبَاءً مُنبَثًّا۔ ترجمہ، اور پہاڑ خوب چورا چورا کر دیے جائیں گے تو وہ ہوا میں بکھرے ہوئے غبار جیسے ہو جائیں گے۔ اللہ پاک قرآن کریم کی آیتوں کی برکت نصیب فرمائے۔ فرمان آخر نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ کریم اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ FG کے ناظرین، فیضان انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام سے اولیاء کرام کو بھی علم غیب عطا کیا جاتا ہے۔ اس ضمن میں اکابرین امت کے اقوال ملاحظہ فرمائیے۔ چنانچہ حضرت علامہ علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں ہمارا عقیدہ ہے کہ بندہ ترقی مقامات پر صفت روحانی تک پہنچتا ہے، اس وقت اسے علم غیب حاصل ہوتا ہے۔ مزید ایک اور مقام پر لکھتے ہیں نور ایمان کی قوت بڑھنے سے بندہ حقائق اشیاء یعنی چیزوں کی حقیقتوں پر مطلع ہوتا ہے اور اس پر نہ صرف غیب بلکہ غیب الغیب یعنی غیب کا غیب بھی روشن ہو جاتا ہے۔ امام ابن حجر رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اولیاء کو کسی واقعے یا واقعات میں علم غیب حاصل ہوتا ہے، یہ بالکل درست ہے۔ ان میں سے کافی حضرات سے ایسا ظاہر ہو کر مشتہر یعنی مشہور بھی ہوا ہے۔ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے امام حضرت سیدنا عزیزان رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے
اس گروہ اولیاء کی نظر میں زمین دسترخوان کی طرح ہے۔ سبحان اللہ، یعنی جس طرح دسترخوان کی ہر چیز نظر آتی ہے، اسی طرح زمین کی ہر چیز ان کو دکھائی دیتی ہے۔ حضرت خواجہ بہاء الحق والدین نقشبندی رحمۃ اللہ تعالی یہ قول نقل کر کے فرماتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ زمین ان کے لیے ناخن کی سطحی کی طرح ہے، ناخن کی سطح کی طرح ہے، کوئی چیز ان کی نظر سے غائب نہیں۔ مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفسیر نعیمی جلد 4 صفحہ نمبر 371 پر تفسیر روح المعانی کے حوالے سے لکھتے ہیں، بعض اہل کشف اولیاء اللہ بھی غیوب یعنی غیبوں پر مطلع کیے جاتے ہیں، مگر نبی کے واسطے سے بلا واسطہ نہیں۔ ہمارے غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی قصیدہ غوثیہ میں لکھتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں، نظرت الی بلاد اللہ جمعا کخردلۃ علی حکم اتصالی۔ ترجمہ، میں نے اللہ کے سارے شہروں کو اس طرح دیکھ لیا جیسے رائی کے چند دانے ملے ہوئے ہوں۔ سبحان اللہ۔ سیدنا شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی نے اخبار الاخیار صفحہ 15 پر حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد معظم نقل کیا ہے، اگر شریعت نے میرے منہ میں لگام نہ ڈالی ہوتی تو میں تمہیں بتا دیتا کہ تم نے گھر میں کیا کھایا ہے اور کیا رکھا ہے۔ میں تمہارے ظاہر و باطن کو جانتا ہوں کہ تم میری نظر میں آر پار نظر آنے والے شیشے یعنی کانچ کی طرح ہو۔ حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ مثنوی شریف میں فرماتے ہیں، لوح محفوظ است پیش اولیاء از چہ محفوظ است محفوظ از خطا۔ یہ لوح محفوظ اولیاء اللہ کی کے پیش نظر ہوتی ہے جو کہ ہر خطا سے محفوظ ہوتی ہے۔ شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر عزیزی میں سورۃ الجن کی تفسیر میں لکھتے ہیں، لوح محفوظ کی خبر رکھنا اور اس کی تحریر دیکھنا بعض اولیاء اللہ سے بطریق تواتر یعنی تسلسل کے ساتھ منقول ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور FJ چینل کے ناظرین، ہوش سنبھالنے کے بعد تقریباً ہر مسلمان لوح محفوظ کا نام سن لیتا ہے، لیکن سب کو لوح محفوظ کے بارے میں معلومات بھی ہو یہ ضروری نہیں۔ آئیے معلومات کرتے ہیں کہ لوح محفوظ کیا ہے۔ لوح محفوظ کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ پارہ 30 سورۃ البروج آیت نمبر 21 اور 22 میں ارشاد فرماتا ہے، بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ۔ ترجمہ کنز ایمان، بلکہ وہ کمال شرف والا قرآن ہے لوح محفوظ میں۔ حضرت علامہ محمد بن احمد انصاری قرطبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفسیر قرطبی جلد 10 صفحہ نمبر 210 پر ان آیات کے تحت لکھتے ہیں، یعنی قرآن کریم ایک لوح میں لکھا گیا ہے جو شیاطین کی پہنچ سے دور ہے، اللہ پاک کے پاس محفوظ ہے۔ علماء کرام لکھتے ہیں لوح محفوظ میں مخلوق کی تمام اقسام اور ان کے متعلق تمام امور مثلا موت، رزق، اعمال اور ان کے نتائج اور ان پر نافذ ہونے والے فیصلوں کا بیان ہے۔ سبحان اللہ، اللہ پاک کی کیا شان ہے، کیا اس کی تخلیق ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی نشانیوں میں غور کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کریم کی برکتوں سے اللہ ہمیں مالا مال فرمائے، قرآن کریم کا نور ہم سب کے سینوں میں نصیب فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجے خدا کے واسطے، مشکل حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلائے رد شہید کربلا کے واسطے، سید سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ مجھے، علم حق دے باقر علم خدا کے واسطے، صدق صادق کا تصدق صادق الاسلام کر، بے غضب راضی ہو کاظم اور رضا کے واسطے، مہر معروف و سری معروف دے بے خود سری، جند حق میں گن جنید با صفا کے واسطے، مہر
شبلی شیر حق دنیا کے کتوں سے بچا، ایک کا رکھ عبد واحد بیریا کے واسطے، بلفرح کا صدقہ کر غم کو فرح دے، حسن و سعد بلحسن اور بو سعید سعد ذا کے واسطے، قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا، قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے، احسن اللہ لہم رزقا سے دے رزق حسن، بندہ رزاق تاج الاصفیاء کے واسطے، نصر بھی صالح کا صدقہ صالح و منصور، رکھ دے حیات دین محیے جا فضا کے واسطے، طور عرفان و علو و حمد و حسنہ و بہا دے، علی موسیٰ حسن احمد بہا کے واسطے، بحر ابراہیم مجھ پر نار غم گلزار کر، بھیک دے داتا بھکاری بادشاہ کے واسطے، خانہ دل کو ضیا دے روح ایمان کو جمال، شاہ ضیا مولا جمال الاولیاء کے واسطے، دے محمد کے لیے روزے کا رحمت کے لیے، خان فضل اللہ سے حصہ گدا کے واسطے، دین و دنیا کے مجھے برکات دے، برکات سے عشق حق دے، عشق عشق انتماء کے واسطے، حب اہل بیت دے آل محمد کے لیے، کر شہید عشق حمزہ پیشوا کے واسطے، دل کو اچھا تن کو ستھرا جان کو پر نور کر، اچھے پیارے شمس دی بدر العلا کے واسطے، دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر، حضرت آل رسول مقتدی کے واسطے، کر عطا احمد رضا احمد مرسل مجھے، میرے مولا حضرت احمد رضا کے واسطے، پرزیا کر میرا چہرہ حشر میں اے کبریا، شاہ ضیاء الدین پیر باصفا کے واسطے، احینا فی الدین والدنیا سلام بالسلام، قادری عبد السلام خوش ادا کے واسطے، عشق احمد میں عطا کر چشم تر سوزے جگر، یا خدا الیاس کو احمد رضا کے واسطے، صدقہ ان اعیا کا دے چھے عین عز علم و عمل، عفو عرفا عافیت اس بے نوا کے واسطے۔ یا اللہ پاک ان مشایخ کرام کی برکت سے ہم سب کا سینہ مدینہ بنا، ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ قرآن قرآن قرآن